دیکھیں یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا، رحمت شاور کی طرح ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے فضل. اب آپ کھڑے ہیں یہاں کھڑے ہیں. آپ اس کے اندر ہیں ہی نہیں نا، اس رینج میں ہیں ہی نہیں. تو ادھر کھڑے ہو کے آپ جو مرضی کرتے رہیں، یا اللہ میری مدد کر، یا اللہ میری مدد کر، یا اللہ میری مدد کر، یا اللہ میری مدد کر. لیکن آپ کو یہاں سے نکل کر اس رینج میں اب یہ دیکھنا پڑے گا پھر اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے. آپ پوری ہسٹری دیکھیں، نبیوں کی ہسٹری دیکھیں، باقی لوگوں کی ہسٹری دیکھیں. اللہ کی مدد دین پر چلنے والے راستے کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ دین کے ساتھ. نبیوں کے ساتھ اللہ کی مدد بھی اس لیے ہے کہ نبی اللہ کے راستے پہ چلتے تھے. صحابہ کے ساتھ بھی یہی، بڑے بزرگ ولی ان سب کے ساتھ، اور ہم جیسے عام انسانوں کے ساتھ بھی. لہٰذا ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد اترے، اللہ تعالیٰ ہمارے کام کرے، تو آپ جس جگہ پر کھڑے ہیں نا، اس جگہ سے آپ کو اس شاور کی رینج میں آنا پڑے گا. اور وہ جو شاور ہے وہ بیسیکلی یہاں سے آپ کے اندر ایک نیکی کا ہونا. نیکی سے مراد، نیکی بہت بڑی ٹرم ہے. ہم کہتے ہیں نا دیندار ہونا، تو دیندار ہونے سے ہمیں لگتا ہے کہ بھئی نماز پڑھنے والا ہو، روزہ رکھنے والا ہو، حج زکوٰۃ کرنا ہو، وہ اسینشلز ہیں ساری. لیکن اس سے بھی بڑے سکوپ کے اندر ایک آدمی اپنی زندگی میں نیک ہو. اور نیک کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی ڈیفینیشن کے اعتبار سے، چاہے وہ ڈیفینیشن نان مسلمز کی بھی ڈیفینیشن ہے، اس کے حساب سے وہ تمام ان اچھائیاں اس کے اندر موجود ہوں جو کہ ایک اچھے انسان سے متوقع ہے. اور اچھے انسان کا پھر سپر شیل جو ہے وہ ہے کہ مسلمان، کہ وہ یعنی وہ ان تمام چیزوں کو جو اچھائیاں ہیں اس کو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو. ٹھیک ہے نا، یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی، دعائی مانگ جا رہے ہیں، دعائیں نہیں قبول ہو رہی، کام ہی نہیں بن رہا، ہو ہی نہیں رہا، تو اپنے آپ کو نا اس جگہ سے اٹھا کے اس جگہ پہ لے کے ہیں جہاں بارش آ رہی ہے. تو اس کے بعد آپ کو بیسیکلی کو بہت زیادہ دعائیں وغیرہ بھی نہیں مانگنی پڑیں گی، کیونکہ آپ ہوں گے ہی اس پاتھ کے اوپر جس پاتھ کے ساتھ مدد کا ہونا ضروری ہے. مدد اس کے ساتھ ہے ہی مدد. تو یہ کہ بہت سارے ہم میں سے لوگ جو ہے نا اس بارے میں بڑے، میں بھی شامل ہوں اس میں، کہ ہم نا کنفیوز ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یار ہمارے مسئلے ہی حل نہیں ہو رہا ہے، ہمارا کام نہیں ہو رہا، لیکن ہم اندر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایکچولی ریسیپینٹ والا ہمارا اینٹنا ہی آن نہیں ہوتا. تو آپ کا جہاں سے وہ ٹرانسمٹ ہو رہا ہے تو آپ کا ریسیپینٹ والا اینٹنا ہی آن نہیں ہے. جب وہ اینٹنا ہی آن نہیں ہے تو آپ کے پاس وہ سگنل تو نہیں آئیں گے. آپ کے پاس موبائل کا اگر آپ کا سوئچ آف ہے تو سگنل تو نہیں آئیں گے اس کے اندر. تو اسی طریقے سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب جو اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں، اللہ کی مدد کے طلبگار ہیں، اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کی بڑی ہم خواہش رکھتے ہیں اپنے اندر، تو بیسیکلی اپنے اندر جھانک کر اپنے پیراڈائم کو چینج کریں. پہلے اپنے پیراڈائم کو وہ اللہ والا پیراڈائم لے کے ہیں، اور اللہ والے پیراڈائم کے لیے وہ جو عبادات، اس سے تعلق، عقائد، ایمان، وہ اپنی جگہ پر ہے. ساتھ یہ ہے کہ ہمارا کنڈکٹ مخلوق خدا کے ساتھ کیا ہے. ان ادر ورڈ جو ہمارے ڈیلی کے معاملات ہیں، جو ہمارا ڈیلی کا کنڈکٹ ہے، ہم کتنے صاف ستھرے ہیں، ہم کتنے سچے ہیں، ہم کتنے خیر خواہ ہیں، کتنے دیانتدار ہیں، کتنا بیسٹ آف ایبلٹی سے اپنی جاب کو پرفارم کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کتنے رشتوں کو بچا کے رکھتے ہیں. تو وہ یہ ساری باتیں جو ہم سب کو پہلے ہی پتہ ہیں، ایک اچھا انسان ہونے کا جو کرائیٹیریا ہے. لیکن اس کو فرق یہ ہے کہ اس کو ہم اللہ کے ساتھ منسوب کر کے اور نبی کے ساتھ منسوب کر کے اس رینج میں آ جائیں. تو لہٰذا آپ نے یہ بات کی، تو چونکہ آپ نے یہ بات کی تو پھر اب میرے اور آپ ہم دونوں پر یہ فرض ہے اس وقت، اور پھر جو ہمارے دوست اس کو دیکھ رہے ہیں، کہ ہم نے سوچا اس کو ریکارڈ بھی کر لیں. جتنے دوست دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے محسوس کریں کہ کیا میں رحمت والے اس شاور کی رینج میں موجود ہوں کہ نہیں. یعنی میرے اندر کوئی قباحت تو نہیں ہے، میرے اندر کوئی زنگ تو نہیں لگا ہوا، میں اندر سے کوئی گندگی تو نہیں ہے، میرے اندر میرے تعفن تو نہیں ہے.
اور اگر آپ نے جاننا ہو کہ وہ تعفن کیا ہے، ویسے تو اس کی بہت بڑی رینج ہے، لیکن کچھ بزرگوں نے اندر کے تعفن کی 7 قسمیں بتائی ہیں، میں وہ بس آخر میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے شرک، سب سے پہلے شرک، اللہ کے علاوہ کسی اور کو داد رسا سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور شخص کو رازق سمجھنا۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نہیں اللہ ہی رازق ہے، لیکن اپنے ایکٹ سے ایسا نہیں کر رہے ہوتے، اپنے ایکٹ سے ہم یہی شو کر رہے ہوتے ہیں کسی کی پاور۔ ہاں بت ہوتے ہیں نا، بہت سارے بت ہوتے ہیں، وہ ان کی ہم سمجھتے ہیں بتوں کی عبادت نہیں کرتے، لیکن وہ ضروری نہیں کہ بت پتھر کے بت ہوں، بعض اوقات ہمارے ذہن میں بنے ہوئے بت ہوتے ہیں اور وہ ہم ان کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں اور شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہے شرک، دوسرا ہے جھوٹ۔ جھوٹ صرف بولنے والا جھوٹ نہیں، جھوٹی زندگی بھی اس میں شامل ہے۔ پھر کبر، کبر کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، باقیوں کو چھوٹا سمجھنا۔ اس کے بعد ایک اس سے بھی خوفناک ہے عجب، دوسروں کو چھوٹا تو نہ سمجھنا لیکن اپنے آپ کو بہرحال بڑا ہی سمجھنا، اس میں بندے کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ پھر چغلی، غیبت۔ پھر 2 چیزیں ہیں، بغض اور کینہ۔ بغض کا مطلب ہوتا ہے دل میں کسی کے بارے میں نہ رکھنا کدورت، اور کینہ کا مطلب جب موقع ملے تو ایگزیکیوٹ بھی کر دینا، آپ کے سامنے برائی کر دوں میں اس کی، موقع ملے تو میں کسی کی ٹانگ بھی کھینچ دوں۔ کینہ اور بغض، تو یہ وہ باتیں ہیں جو بہت یعنی خوفناک ہیں، روح کی بیماریاں ان کو کہا گیا ہے۔ اور جب روح بیمار ہوتی ہے نا، جیسے روح بیمار ہوتی ہے نا یا جسم بیمار ہوتا ہے تو وہ بندہ عام زندگی سے ایکسکلوڈ ہو جاتا ہے نا، ہسپتال میں چلا جاتا ہے یا کہیں بھی چلا جاتا ہے۔ تو رحمت کا وہ جو آ رہا ہے نا پورا شاور، اس رحمت میں یہ بیمار آدمی نہیں آ سکتا۔ تو ان بیماریوں سے جان چھڑائیں گے تو دعا کی قبولیت، پھر شاید مانگنی بھی نہ پڑے دعا، میں نہیں کہتا دعا نہ مانگے، لیکن پھر وہ آٹومیٹک آپ اس سسٹم میں آ جائیں گے جس سسٹم کے فلو کے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ اللہ توفیق دے ہمیں۔